مفتی زاہد حسین کے بیانات کے لیے مفتی زاہد حسین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی زاہد حسین آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلینڈ سے مولانا جمیل صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص مغرب کی نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، وہاں پہنچ کر اسے خیال آتا ہے کہ ظہر کی نماز کے لیے تو وضو کیا تھا، اب اس کے بعد ٹوٹا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں اسے شک ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر سوچنا شروع کر دوں تو شاید ٹوٹ چکا ہو، اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، لہٰذا وہ سوچتا ہی نہیں اور نماز پڑھ لیتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، یہ ایک ضابطہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین جو ہوتا ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا۔ ایک بنیادی ضابطہ ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے گا، اسے اگر یقین ہو کہ میں نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کا یقین ہے، لیکن ٹوٹا ہے کہ نہیں، اس کے بعد وضو فاسد ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس کے بارے میں اسے شک ہے، یقین نہیں ہے، لیکن وضو کرنے کے بارے میں یقین ہے، تو اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا وضو اب ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ کرنے کے بارے میں وضو کیا تھا یقین ہے، ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے، تو یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، شک یقین کو ختم نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا وضو ہے، وضو برقرار ہے، وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر اس کسی کو ٹوٹنے کے بارے میں یقین ہو کہ وضو ٹوٹ گیا تھا، لیکن کرنے کے بارے میں شک ہے، اسے شک ہے کہ اس کے بعد میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس کے بارے میں شک ہے، تو اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا وضو نہیں ہے، وضو اس کا نہیں ہے، لہٰذا اسے جو ہے نا وہ وضو کرنا پڑے گا، وہ نماز اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہاں پر بھی الیقین لا یزول بالشک، کہ جو ہے نا ٹوٹنے کے بارے میں یقین ہے اور وضو کیا کہ نہیں کہ اس کے بارے میں شک ہے، تو جو ٹوٹ چکا ہے اس کے بارے میں یقین ہے، تو یہ وضو جو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ شک جو ہے اس یقین کو ختم نہیں کر سکتا، لہٰذا اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا وضو نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ باقی یہ ہے کہ اس کو سوچ بچار تو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، وہ سوچ لے اور سوچ بچار کر لے کہ میرا وضو جو ہے نا وہ ہے کہ نہیں ہے، باقی اس ضابطے پر جو ہے نا وہ عمل کر لے، جس طرف یقین ہو اسی پر جو ہے نا وہ اسے عمل کرنا چاہیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے مولانا کمران صاحب نے پوچھا ہے کہ بہو اپنے سسر کے ساتھ حج کے لیے جا سکتی ہے کہ نہیں؟ سسر بہو کے لیے محرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو حرمت ہے، حرمت مؤبدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی سسر اور بہو کا آپس میں ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اس کا بیٹا جو ہے نا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یا اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد بھی عدت گزرنے کے بعد بھی اپنے سسر سے بہو کا نکاح نہیں ہو سکتا، لہٰذا بہو جو ہے نا بہو کے لیے سسر اور سسر کے لیے بہو محرم ہے، اس لیے بہو اپنے سسر کے ساتھ حج کے لیے جا سکتی ہے۔ باقی اس بات کا جو ہے نا وہ خیال رکھا جائے کہ آج کل پرفتن دور ہے، فتنے کا زمانہ ہے، اس لیے سسر کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، تنہائی اختیار کرنا، یا بے تکلفی جو ہے وہ اختیار کرنا، یا ایک چرپائی پر لیٹنا یا بیٹھنا، ٹھیک ہے جی، ہنسی مذاق یا ہاتھ پائی، یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو ٹچ کرنا، تو اس سے جو ہے نا احتیاط کرنا، اس سے اپنے کو بچانا بہت ضروری ہے۔ باقی یہ ہے کہ حج کا سفر جو ہے نا وہ کر سکتی ہے بہو اپنے سسر کے ساتھ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ استاد محترم، مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جنازے میں کتنے فرائض ہیں اور ثنا، درود اور دعا کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے کیا، نماز جنازہ میں صرف دو فرض ہیں۔ ایک جو ہے نا وہ 4 تکبیرات کہنا، اللہ اکبر، اس جو تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر،
یہ 4 تکبیرات یہ فرض ہے. اور نماز جنازہ میں تکبیر جو ہوتی ہے نا، اللہ اکبر ایک تکبیر، یہ ایک رکعت کے قائم مقام ہوتی ہے. تو 4 تکبیرات کا مطلب جیسے عام نماز میں 4 رکعتیں ہوں. تو ایک تو صرف تکبیرات کہنا، اور دوسرا قیام جو ہے نا وہ فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا یہ ضروری ہے. جیسے دیگر نمازوں میں، فرض نمازوں میں قیام ضروری ہے، فرض ہے، اسی طرح نماز جنازہ میں بھی قیام فرض ہے، قیام جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو یہ صرف 2 فرض ہے. اس کے علاوہ جو باقی ہم ثنا پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں یا میت کے لیے دعا مانگتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا وہ سنت ہے. باقی نماز جنازہ میں کوئی واجب نہیں ہے. جس طرح وضو میں کوئی واجب نہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ وضو میں کتنے واجبات ہیں، نماز جنازہ میں کتنے واجبات ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وضو اور اسی طرح نماز جنازہ میں واجب کوئی نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ جو ہے نا وہ جب نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے وہ سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے کہا جائے کہ آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھتے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنازہ نہیں آتا ہے. یعنی جنازہ نہ آنے کا مطلب ہے کہ درمیان میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہے وہ ہمیں نہیں آتی. تو دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ درمیان میں جو ادعیہ ہیں، دعائیں ہیں، ثنا وغیرہ، درود، یہ سنت ہے، یہ ضروری نہیں ہے. لہٰذا ہر ایک کو جو ہے نا وہ جنازہ پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر تو سب کو آتا ہے نا، اور کھڑے تو سب ہو سکتے ہیں، قیام تو سب کر سکتے ہیں، تو یہ تو سب کو آتا ہے. اس لیے ہر شخص کو جو ہے نا وہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے. اگر کسی کو ادعیہ دعائیں نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں، وہ خاموش رہے، خاموش کھڑے ہوں، دعائیں نہ پڑھے، اس کا جنازہ ہو جائے گا. دعائیں پڑھنا یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.